بڑا اوکھا ویلا آنے والا ہے. پیسہ بھی سرانے کھڑا ہو جائے گا, بیوی بھی تھک ہار جائے گی. نہیں یقین آتا 4 دن بستر پہ گر کے دیکھ لے, پوٹی پیشاب کر کے دیکھ لے, کسی مسجد کے امام کے پاس عورت آئے گی, پانی چپڑو سلوار چپڑو, بیٹا پیچھے آئے گا تویز دیو, 4 دن کے بعد آئے گا ابے لی آسانی دی دعا چا کرو. 4 دن باپ پر کو باپ کی پوٹیاں دھلانی پڑ گئی, آسانی مانگتا ہے, وہ 2 سال تجھے گودی میں اٹھاتا پھرتا رہا. 40 سال کا جوال کہتا ہے آسانی کی دعا کرو, سورہ یاسین چپڑو, آسانی کی دعا, یا بچ جائے یا مر جائے, کل کا مرے آج بچے. ابا بڑی تکلیف میں ہے, ابا انج پہ ہے, پتر کہتے ابے لی چ دعا کرو, ابا بڑی تکلیف ہے. اللہ اکبر پہ وہ کہتا اللہ ان کی دعا کرنی تو میرے چک لے, میری وجہ تو میرا گھر بڑی تکلیف ہے. او جوانوں جتنے آج بیٹھو کہتے ساڑھے پیو ساڑھے بھی کچھ نہیں کیتا, کسی تہوار میں عید کے دن بھی تمہارا ابا نظر نہیں آتا, محرم میں نظر نہیں آتا, کبھی اس چوک پہ کبھی اس چوک پر لوگوں کی جھڑکیاں کھا کے, کسی گاڑی والے کی پی پی سن کے, کبھی ادھر کوڑی لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے, 8 گھنٹے 10 گھنٹے تکاریاں اٹھاتا ہے, پھر بھی کہتا تو چاچا کم صحیح نہیں کیتا. اس کے ہاتھوں کو دیکھ پھر پتہ لگے گا تیرے باپ نے کیا کیا, اس کی پھٹی ہوئی ایڑیوں کو دیکھ پھر پتہ لگے گا تیرے باپ نے کیا کیا. عید والے دن 4 سال پرانا جوڑا پہن کے نماز پڑھنے والے کے کپڑوں کو بغیر استری کے کپڑے پہننے والے کو دیکھ تیرے باپ نے کیا کیا. اتنا 103-4 بخار تھا, بیوی ملتے کرتی رہی, جب دوائی لے آ کہندا کوئی نہیں اللہ ٹھیک کر دے گا, بس تو گرم سی مجھے چائے پلا دے. اللہ اکبر, گڑ والی چائے پلا دے. وہ کہتی اپنے تے کیوں نہیں لاندا, وہ کہتا ان پہ لگانا, جو جن پہ ان پہ کرنا لگایا تو میری چرپائی کو بھی مرنے کے بعد یہ تانے دیں گے. خبردار, یہ اتنا کڑوا بول ہے. جب بچے کہتے میرے پیو نے میرے لیے کچھ نہیں کیتا, تو زمین آسمان کے درمیان کا مول اس بول کی وجہ سے سارا کڑوا ہو جاتا. ادھر بچے ہی کچھ نہیں, تیرا سب کچھ بچ گیا, نہ اندر سے کچھ بچا نہ باہر سے کچھ بچا. یہ ریڑھی دھکیلتا ہوا اللہ اکبر فرش پر روڈوں پر دخلوں پہ بیٹھ کے سانسیں لیتا ہے. ہن بھی کہندا میرے پیو نے میرے لیے کی کیتا ہے. ایک مسافر ہے جو مسافروں کی طرح گھر میں آتا ہے, اسے اس وقت تک منجی نہیں ملتی جب تک اگلے دن کا خرچہ نہ دے دے. چینی اس کے ذمے, پتی اس کے ذمے, سبزی اس کے ذمے, بجلی کا بل بچیا کی. او ظالمہ 4 بیٹے باپ سے ریڑیاں دھکیلنے والوں, تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تم برات کو باپ کے پیر کیوں نہیں دباتے؟ اس کے جسم کو ہاتھ لگا کے خدا کو رو رو کے دکھایا کرو. اللہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے لعنت آتی ہے, اس کے وجود کی وجہ سے اللہ ہمارے گھروں میں تیری رحمت آتی ہے. کبھی اس کے سر میں تیل لگا دیا, کبھی کندھے دبا دیے, کبھی پیر دبا دیے. اگر ماں باپ پیارے نہ ہوتے, ان کا کوئی مقام نہ ہوتا, تو قرآن کے اندر اللہ ان کے ناموں کو نہ سجاتا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. نماز میری میں شرک برداشت نہیں کوئی کرنا, لیکن ماں باپ تیرے اس پیارے ہو سے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. جب تک دعا نہیں پڑے گا میں عرش والا تیری نماز ہی قبول کوئی نہیں کروں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جس طرح مجھے شرک برداشت کوئی نہیں, اس طرح ماں باپ کی نافرمانی برداشت کوئی نہیں. ظالم کو ظلم پر, شرابی کو شراب پر, زانی کو زنا پر, چور کو چوری پر میں چاہوں معاف کروں یا پکڑوں, لیکن 2 جرم ایسے, ایک مشرک اور ایک ماں باپ کا نافرمان, پاوے مکے جا کے میرے معاف کوئی نہیں کرنا. علقمہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا تھا, او میرے یارو سارے کے سارے ادھر آ جاؤ. جب سارے آ گئے فرمایا دیکھو نا, ماں ناراض تھی, زبان پر کلمہ نصیب نہ ہوا, میرا صحابی تھا. فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان اسے قبر قبول نہیں کرتی. ماں باپ کے نافرمان پر اللہ کی لعنت, حضور رو پڑے, ماں باپ کے نافرمان پر رسولوں کی لعنت, ماں باپ کے نافرمان پر نبیوں کی لعنت, ماں باپ کے نافرمان پر فرشتوں کی لعنت, ماں باپ کے نافرمان پر ساری مخلوق کی لعنت ہوتی ہے. جس نے جانور پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا, اور
میرے پیارو، جب تک یہ گھر میں ہیں ان گلاب کے پھولوں کو کی طرح جو گملے میں سجے ہوتے ہیں، خوشبو نہیں بھی آتی تب بھی یہ پھول مہکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس دن یہ پھول مرجھا گیا ہو کی کرنا چاہیے؟ اتنا سا تھا، اسکول چھوڑ کے آتا، اسکول لے کے آتا، مدرسے میں ہفتے کو جمعے کی شام کو سردی گرمی میں چھوڑ کے آتا، جمعرات کو لے کے آتا، استاد چھٹی نہیں پر ہو کے بیٹھ جا، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، حاجی خیرتا ہے کہ بچے مدرسے تو لے بنایا، اللہ اکبر، سنا استاد سبق سنا لے، نہیں منزل سنے دا پیا، دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ بچے کا اندر امتحان ہو رہا ہے۔ فرمایا میرے بچے، جب تیرا امتحان تھا تو میں مدرسے کی دیوار کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، جب تک تو امتحان کے کمرے سے باہر نہ آتا میں واپس نہیں جاتا تھا۔ اے میرے بچے، مجھے دفنانے کے بعد قبر میں جب میرا امتحان ہوگا، جب تک میں امتحان میں پاس نہ ہو جاؤں میری قبر کو چھوڑ کے نہ جانا۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ادھر باپ کا امتحان شروع ہوتا ہے، ادھر کدی ساری برادری روٹی کھا کے جاوے ہے، کوئی خالی نہ جاوے، میزبانہ دی طرف مرن والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے سارے روٹی کھا کے جائے۔ ابا فرماتے جو 4 گھنٹے بھوکے رہے ان کی روٹی کا تجھے خیال آ گیا، جو 70 سال کا حساب قبر میں دے رہا ہے تجھے اس باپ کا خیال کیوں نہیں آ رہا؟ اور میرے بچے 4 چفیرے بیٹھ جا، کھول لے قرآن، پکڑ لے ہاتھ میں تسبیح اور آنکھوں سے اتنا رو کے دکھا، اتنا رو آنکھوں سے کرے، بچہ گھر میں رو کرتا ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اے میرے بچے، خدا کو اتنا رو کے دکھا کہ اللہ کی رحمت کو میرے پہ جوش آ جائے۔ لیکن ہائے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، جنہیں پروٹھے کھلائے، مکھن کھلائے، جنہیں 4-4 ہزار کی جتیاں، 6-6 ہزار کی جرسیاں پہنائی، کتنا میں بد نصیب نکلا۔ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر ایک مرتبہ بھی سورہ اخلاص نہ پڑھا۔ کل خانی قرآن خانی۔ صدیقی صاحب، آپ کا ٹائم چاہیے، الحمدللہ کھانے میں کیا کھائیں گے، ہم آپ کتنے ہزار روپے دیں گے، تشریف لے آؤ، ابا بخشوانا ہے۔ 4000 آدمی آ کے بیٹھ گئے، کسی نے سبحان اللہ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی باپ کے لیے اس دن کچھ پڑھ نہ سکا۔ کر جا میرے پیارے، جو کچھ دنیا کی زندگی کے اندر کرنا ہے، یہاں دے دے وہاں لے لے، نہیں ملے تو مجھے پکڑ لینا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کر آمنہ کے لال کے پاس لے کے جاؤں گا۔ آپ نے میں قرآن پڑھ کے نہیں سنایا تھا، بل جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دیتا ہے، یا تو میں نے 1 دیا مجھے واپس نہیں ملا۔ خدا پاک کی قسم، خدا کا وعدہ بھی سچا، مصطفیٰ کا وعدہ بھی سچا، قرآن کا وعدہ بھی سچا، فرمایا بندہ دے ایسے دوں گا، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع۔ یہ کر کے دانہ ڈال کے گیا، اس دانے کی بدولت میں نے 700 دانوں کو باہر نکال دیا۔ اے بندے، اگر زمین سے 1 کے بدلے 700 دے سکتا ہوں تو اپنے خزانوں سے 1 کے بدلے میں تجھے 10 کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ دوں گا میں تجھے۔ سیدہ رابعہ بصریہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، فقیر دروازے پر آیا، ایک خادمہ ایک آپ تھی، کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، 2 روٹیاں اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ اماں کہنے لگی 1 دے دیتی، آدھی ہم کھا لیتی۔ فرمایا جس کو دیا ہے اس نے 1 کے بدلے 10 کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں کوئی دروازے پر آیا، اللہ اکبر، 20 روٹیاں خادمہ کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا۔ اماں کے ڈر گئی، اس نے کہا او ہو 2 روٹیاں پہلے اپنی نکال کے رکھو، 18 رکھو، کیا پتہ کوئی اور ہے تو 40 کے چکر میں 20 بھی نہ دے دے۔ اللہ اکبر، ماں رابعہ کے سامنے روٹیاں کہ جلدی جلدی کھا لے کوئی فقیر نہ ہوئے۔ آپ نے روٹیوں کو گننا شروع کر دیا، کہنے لگے 20 پوریاں نے کرنا نہ گننے دے، جب 20 نہیں 18 نکلی، کہا یہ لے جا، اس فقیر کو سائل کو بلا کے کہے یہ خیرات کسی اور کے گھر کی میرے گھر کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شاید دینے والا رستہ بھول گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہا جب اس نے اپنے نبی کے ذریعے سٹامپ پیپر کروایا، ایگریمنٹ کروایا کہ 1 کے بدلے 10 دوں گا، بندہ وعدہ جھوٹا نہیں کر سکتا، خدا کیسے جھوٹا کر سکتا ہے؟ خادمہ کی چیخ نکلی، 2 روٹیاں نکال کے رکھ دی، کہ میرا اعتبار جھوٹا، میرے اللہ کا وعدہ سچا۔ قرض دار مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، قرضہ چڑھ گیا، اب تو سب سلام کرتے ہیں، اپنی حیثیت اپنی ویلیو اگر علاقے میں دیکھنی ہو تو 3 کام کر کے دیکھو، یا کسی کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھو، یا علاقہ چھوڑ کے دیکھو، یا اس سے قرضہ لے کے دیکھو، تمہیں تمہاری اوقات معلوم ہو جائے گی۔
بندے پہ جب قرضہ چڑھ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں قرض والے سے بچنا، خارش والے سے بچنا، لوگ ایسے شروع کر دیتے ہیں، بھائی بھی ساتھ نہیں دیتے، کتوں اتاریے لے آسی کیوں کتوں اتاریے۔ یہ تو میرے عزیزو ہر بندہ پریشانی میں تنگ آمد بجنگ آمد پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا ہے، ہر حال میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تنگ آ گیا، اتنا تنگ آیا کہ گھر والے در والے سارے ناراض، خدا کے گھر کے کونے میں بیٹھ کے اتنا رویا کہ اللہ ماں باپ نے بہن بھائی کسی نے ترس نہ کھایا، تو میرے پہ ترس کھا لے، اللہ میں پھنس گیا، مجھے قرضے سے نکال دے۔ باہر جاؤں لوگ گربان پکڑتے ہیں، گھر جاؤں دروازہ بجنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو جب رو کے دکھایا اس کی رحمت والا دروازہ کھل گیا اور اللہ اکبر، اس کے رونے پر اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ ایک مل آنر سامنے مسجد کے مکان میں رہتا تھا، روٹی کھا رہا تھا، لقمہ منہ میں لیا، لقمہ حلق کے اندر پھنس گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ڈکارے مارے کہ لگا اوہ لقمہ پھنس گیا، 3-4 چکر لگاتا ہوں، چکر لگاتا گھر کے دروازے سے باہر نکلا اور پھر گلی میں آ گیا، اسی مسجد کے دروازے کے گلی کے دیوار کے پاس سے گزرا جہاں میرے عزیز و مقروض بیٹھا رو رہا تھا۔ اندر سے رونے کی آواز سنی، فوراً دل میں ہول پڑ گئے، ہائے کیا بات ہے، مسجد میں کون رو رہا ہے؟ جا کے مسجد میں میرے عزیز اس بندے کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب اس نے اپنا دکھڑا سنایا، خدا کو رو کے دکھایا، تو اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، انہیں سمجھ اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیج دیا، بتا کیا چاہتا ہے؟ کہ میرے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا، کیسے اتاروں؟ اس نے کہا لے بھائی یہ میرا فون نمبر لے لے، اللہ اکبر، کل اسی جگہ اس دروازے پر آ جانا، اس دروازے پر آ جانا، تیرا سارا قرضہ میں اتار دوں گا۔ اور اب تو اپنے آنسو صاف کر، مجھے روتا دکھایا، ہنس کے دکھا۔ جب وہ ہنسنے لگا تو اپنی جیب میں سے اپنے مل کا، اپنی فیکٹری کا وزٹنگ کارڈ نکالا کہ یہ رکھ لے، جب بھی تجھے کبھی ضرورت پڑے تو اس فتح پر آ جانا۔ اس نے دیکھا، جلدی سے اس کی طرف سے رخ موڑ کر دوبارہ محراب کی طرف ہو گیا اور اس کا کارڈ اٹھا کے اس کی جیب میں ڈال دیا، جھولی میں۔ کہ خبردار اپنا پتہ نہ بتا، اگر تیرے پتے کی پہچان ہو گئی تو اس کا پتہ بھول جاؤں گا جس نے روٹی کو کھاتے ہوئے اٹھا کے تجھے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ ایسا اللہ سے تعلق بنا، تیری آنکھ کا آنسو تیرے رخسار پہ نہ آئے، وہ مدد کے لیے پہلے آ جائے۔ میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ابھی پچھلے دنوں 2 مہینے پہلے مجھے لوگ پکڑ کے کہنے لگے حضرت جی آؤ آپ کو ایک اللہ والے سے ملاتے ہیں، شیخ عبداللہ ناصر سے۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے خاندان سے ہیں، 98 سال ان کی عمر تھی۔ سن 1939 کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی اجازت دی تھی، 39، بہت بزرگ۔ حضرت مدنی نے، شیخ زکریا نے، حضرت لاہوری نے 1952 کے اندر اجازت دی۔ 2 مرتبہ مولانا یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر قرآن پڑھی، بہت اللہ والے تھے، یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دنیا نے تعارف کرایا کہ یہ کون ہے؟ کہ اللہ اکبر، صرف زمزم پیتا ہے اور روزانہ 50 سے 55 طواف کرتا ہے، یہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرا تعارف کرایا، یہ عبدالحنان ہے، پاکستان کا بہت مشہور خطیب ہے، پیر طریقت رہبر شریعت ہے، اس کی آواز میں اللہ نے وہ رکھا، یوں فلانا کیا۔ اللہ والے بیٹھے تھے، اپنا ننھا سا یوں کر کے ہاتھ اٹھایا، کہنے لگے ہوں گے، ہمیں کیا لینا دینا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا یہ دیکھو اصلاح ہوئی ہے اللہ کے گھر میں۔ میں نے کہا واقعی اللہ تیرے دربار میں آج جس طرح کہہ دیا، کل اگر تو کہہ دے ہوگا، مجھے کیا لینا دینا۔ اللہ اکبر، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا اللہ اکبر، دنیا نے تمہارا تعارف کرایا دنیا سے کہ یوں 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 ہے، بتاؤ اللہ سے تیری کتنی الیک سلیک ہے، اللہ سے ذرا کتنا تعلق ہے؟ جا سب کچھ چھوڑ کے جانا، وہ اتنا تعلق جس کے پاس جانا ہے، بتاؤ اس سے بھی تعلق بنایا کہ نہیں بنایا ہے؟ قبر میں جس کے پاس رہنا اس سے تیرا تعلق، میدان معاشر میں جس کی عدالت میں جس کے سامنے کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دینے اس سے تیرا تعلق، اور جس کی ہاں پر جنت میں جائے گا، جس کی نام پر جہنم میں جائے گا، بتا اس اللہ سے تو نے کتنا تعلق بنا رکھا۔ اصلاح ہم تو کوشش کرتے ہیں کسی چھوٹے بڑے کے پاس بیٹھے کوئی زبان سے ایسا موتی نکلے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے مولانا سارا دن لوگوں کے لیے روتے ہو کہ اللہ کی مخلوق توبہ کر لے، ہدایت پہ آ جائے، لوگ نمازی بن جائیں، عورتیں پردے دار ہو جائیں، اپنے لیے بھی کچھ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا سارا اپنے تو کرنا نہ ہے تو مخلوق کے لیے کر رہے ہو، اپنے لیے کیا؟ میں نے کہا بتاؤ۔ فرمانے لگے بتاؤ ان تقریروں سے ہٹ کر روزانہ کتنا قرآن پاک پڑھتے ہو؟ مولانا تہجد کی نماز میں آپ کا کیا عمل ہے؟ روزانہ کتنے نوافل پڑھتے ہو؟ کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہو؟ کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا کہ مولانا کچھ اپنی بھی فکر کر لو، جس طرح انہوں نے قبر میں جانا ہے تو آپ نے بھی قبر کے اندر جانا ہے۔
بس آج کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اللہ نے مجھے یہاں بھیج دیا، میرے مقدر کی چائے کھانا پینا یا مقدر تھا۔ میرے عزیزو بس میں آپ کے پاس ایک دعوت فکر لے کے آیا ہوں۔ اللہ تمہیں کروڑوں عطا فرمائے، میں تمہارے سے کروڑ نہیں مانگتا۔ اللہ تمہیں ہزاروں لاکھوں عطا فرمائے، میں لاکھوں ہزاروں نہیں مانگتا۔ میں تو کہتا ہوں 1 روپے میں سے 12 آنے اپنے بچوں کو دے دو اور 1 آنا اپنے ساتھ 4 آنے لے کے قبر میں چلے جاؤ۔ 12 آنے میرے عزیزو بچے کھائیں گے، مجھے یہ کریں گے، 12 آنے کا تجھے حساب دینا پڑے گا، اور 4 آنے جو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا اللہ کے راستے میں دے کے چلا گیا، انشاءاللہ اس 4 آنے کی برکت سے 12 آنوں کا بھی حساب اللہ نہیں لے گا۔ میرے عزیزو جا رہنا کوئی نہیں، 50 سال 60 سال 70 سال رہنا ہے، اس کمرے کو دیکھ کر کہتا یار میرا بھی ایسا کمرہ ہوئے، پنکھا اس کمرے میں، بلب اس کمرے میں، فانوس اس کمرے میں، اے سی اس کمرے میں، قلیل سیلنگ پینلنگ اس کمرے میں، اٹیچ باتھ روم اس کمرے میں، ٹھنڈے پانی کا انتظام گرم کا اس کمرے میں، ماربل اس کمرے میں، مساری اس کمرے میں، میرے عزیزو صوفہ اس کمرے میں، پوشن اس کمرے کے اندر، چادریں اعلیٰ سے اعلیٰ، پانی پینے کا نظام، کھانا کھانے کا نظام اس کمرے میں اعلیٰ۔ جہاں 70 سال رہنا ہے وہ اتنا اعلیٰ، جہاں ساری زندگی قیامت تک رہنا ہے، بتاؤ اس گھر کے بارے میں کوئی سوچا کہ سارے کے سارے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھاؤ؟ بتاؤ ابے کی قبر، بھائی کی قبر، بیل کی قبر کے بارے میں خیال آیا؟ وہ مٹی کے ڈھیر میں خود چھوڑ کے آئے تھے، سنی سنائی بات نہیں چھوڑ کے آئے تھے، کروٹ بدلنے کی جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی، قبر کی کفل کی تنیاں بھی باندھ رکھی تھی، نہ جگ رکھا نہ گلاس رکھا۔ بتاؤ پانی کی پیاس لگتی ہوگی تو کیا کرتا ہوگا؟ گھر کے اندر میرے عزیزو درخت کے اوپر جانور بیٹھے تو گلیر رکھ رکھی ہے، چور گھر کے اندر آ جائے بندوق رکھ رکھی ہے، قبر میں اس قبر سے کونے سے اس کونے سے سانپ بچھو نکلیں گے، اس کے لیے کیا حفاظتی تدابیر ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ ایسا کام کر جا، کسی ماں باپ اپنے ماں باپ پہ خرچ کر دے، دادا دادی پہ نانا نانی پہ خرچ کر دے، یتیموں پہ خرچ کر دے، رشتہ داروں پہ خرچ کر دے، غریبوں میں خرچ کر دے، یتیموں پہ کر دے، اللہ کے راستے میں دے دے۔ یہ وہ بینک ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، جہاں آج 10 روپے جمع کرائے گا اس بینک سے ملے گا، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یا گن گن کے دے گا۔ وہاں میرے عزیزو وہ کیلکولیٹر کوئی نہیں جو وہاں کا لینا وہاں کا گننا وہ لکھ سکے یا برداشت کر سکے۔ میرے پیاروں میں آپ کو فداوت فکر دینے آیا ہوں۔ اس وقت اللہ کی قسم میں مدرسوں کی نمائندگی کرتا ہوں، ہر جگہ پھرتا ہوں، اس وقت حال اتنا گھر کا حال برا نہیں جتنا مدرسوں کے حالوں پہ پریشانی آئی ہوئی ہے۔ 25 30 لاکھ روپے میرے عزیزو، ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے جہاں تقریباً 200-250 بچیوں کی دوپٹہ پوشی اور دستار بندی، فقیر نے دوپٹہ پوشی تو عورت نے دستار بندی میں نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ کہنے لگے مولانا آپ کو کیا بتلائیں، 3 مہینوں کے اندر پتہ نہیں 14 لاکھ کتنے لاکھ 25 لاکھ ہم بل دے چکے، ہمارے پاس آگے آٹے کے پیسے نہیں۔ کل ایک جگہ بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا گندم ختم ہو گئی، ادھار 4 لاکھ سبزی والے کا، 6 لاکھ چکی والے کا، جنہیں کہاں سے پیسے لے کے آئے؟ اللہ نے اگر آپ کو 4 جیبیں دی، ایک جیب اللہ کو دے دو، 3 خود رکھو، ایک یہ جیب 2 سائڈوں کی 3، ایک شلوار میں ایک بنیان میں، کہاں تک اس پیسے کو چھپاؤ گے؟ جتنا بھی پیسہ چھپاؤ خدا کی قسم یہ تمہیں دھوکہ دے کے جائے گا، یا تو تمہارے ہوتے ہوئے ایسی بیماری لگ جائے گی، یہ پیسہ خود بخود تمہارے ہاتھوں سے نکلے گا، ورنہ مرنے کی دیر ہے، آخری سانس ابھی روح آسمانوں پہ پانی نہیں پہنچے گی، بچے تیرے جیبوں سے پیسہ نکال کے ادھر ہو جائیں گے۔ کوشش کر سارا دے جا، بیوی کو بھی دے، بچوں کو بھی دے، بہنوں کو بھی دے، بیٹیوں کو، لیکن آج قرآن پڑھنے والوں پہ خرچ کر دے، قبر میں تو چلا جا، مرنے کے بعد گھر سے نام کی تختی بھی اتر جائے گی، تیرے نام کے ساتھ تیرے بچوں کا نام بھی کئی مرتبہ علیحدہ ہو جائے گا، تیرے پوترے تیرے دوترے پوچھا جائے گا تو ڈاڈے کو ساڑنا ہے کیا نام تیرے نانے کا، اس کے دکھائے گا، ابو کو پوچھ کے دسنا۔ اور میرے عزیزو ان بچوں پہ خرچ کر دو، سردی کا موسم ہے، کسی کی رضائی پر، کسی کی تلائی پر، کسی کے کپڑوں پر، کسی کے بھانڈے پر، کسی کی روٹی سالن پر خرچ کر کے تو چلا جا، رب اکبر کی قسم ہے کھائے گا زمین کے اوپر اور اجر زمین کے نیچے قیامت کی صبح تک ملتا رہے گا۔ اگر یہ زمین پہ ہنس کے دکھائے گا اللہ تجھے قبر کی ہنسیاں عطا فرمائے گا۔ پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے سارے، اور میرے عزیزو الیکشن آ رہا